الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعلمون۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے مل کر رہے گی، پھر تمہاری بازگشت ہر غیب و حاضر کو جاننے والے کی طرف ہوگی، پس وہ تمہیں تمہارے اعمال کی صحیح حقیقت بتا دے گا۔ آج ہماری سورہ الجمعہ کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور موت کی حقیقت کا ذکر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ حیات اور موت کا جو تعلق ہے یہ بڑا گہرا ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں جو ایک آیہ مبارکہ میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب کی ذات وہ ہے خالق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تم کو آزما لے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا موت کا عقیدہ جو ہے عقیدہ آخرت بھی جسے کہہ لیتے ہیں، اور عقیدہ بعثت بعد از موت یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آسان ترین لفظ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت ہی ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے، اور انسان جب بھی کبھی کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ کل اللہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد قبر میں عطا فرمائے گا۔ یہ عقیدہ ہم ایمان والوں کا ہے، ہم مسلمانوں کا ہے، حتیٰ کہ اہل کتاب ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، ان کی بھی ظاہر ہے موت کو کہ وہ قائل ہیں، موت کے بعد وہ قبر بناتے ہیں، وہاں مردے کو دفناتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس چیز کے ان کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو اب یہ موت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ، اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم آج بھاگ رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم 1000 سال جی لو گے اور اتنا عرصہ تم زندہ رہو گے، کیا 1000 سال زندہ رہنے کے بعد بھی کیا موت نہیں آئے گی؟ موت تو پھر بھی آ جائے گی۔ کسی کو 10 دن بعد موت آ جائے، کسی کو پیدا ہونے کے اگلے سانس کے بعد موت آ جائے، یا کسی کو 1000 سال بعد بھی آ جائے، موت تو آ گئی، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، فرمایا جب بندوں کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی پہلے آتی ہے نہ ایک گھڑی بعد میں آتی ہے۔ فرمایا جب تک تمہاری زندگی ہے تو کمال قدرت دیکھیے، نظام کائنات دیکھیے، انسان کی موت انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا تو خود موت ہماری حفاظت کرے گی، کیونکہ ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، اور جب ہمارا وقت آ جائے گا تو پھر ہماری جو زندگی اور حیات ہے وہ بھی ہمیں موت کی طرف دھکیل کے لے کے جائے گی، اور جو وقت مقررہ ہوگا وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا۔ اللہ نے جس کے لیے جو موت لکھی ہے، کب لکھی ہے اور کس جگہ لکھی ہے، یہ فیصلہ کر دیا گیا، یہ معاملہ طے ہو چکا، اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے کا فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا یدرککم الموت قرآن میں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم آسمانوں کی بلندیوں میں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی، موت تمہیں وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ موت برحق ہے، ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ برحق ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے اور اٹل حقیقت ہے موت کی، تو پھر کیا بندہ مومن کو اور بندہ مسلم کو اس موت کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا انسان کو اس موت کا سوچنا نہیں چاہیے؟ جب یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہو گیا کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، یہ تو فیصلہ اور معاملہ طے ہو چکا ہے، تو ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اسے بڑھیپے تک زندہ رہنا ہے؟ کیا کسی جوان کے بچے کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ جوان بھی ہوگا؟ یا کسی جوان کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ بوڑھا ہوگا؟ اور ابھی وقت پڑا ہے تو جناب عمل کر لیں گے۔ کئی دفعہ یہ ہمارے نوجوان بھی جملے بول جاتے ہیں، یہ کتنا کفریہ جملہ ہے کہ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی کیا ہے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہے، ابھی تو جناب ناز و نام کے دن ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بچہ پڑھ لے گا جی، نمازیں بھی پڑھ لے گا، داڑھی بھی رکھ لے گا، نیک کام بھی کر لے گا، اچھا یہ بھی پڑھ لے گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ یہ جو جملہ بول رہا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اس کو کس نے بتایا ہے کہ اس کے پاس بڑا وقت پڑا ہے؟ وہ ذریعہ ہمیں بھی بتا دیا جائے کہ جس کے پاس کوئی ایسا سورس آ گیا ہو کہ وہ کہہ سکے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ ہمیں تو قرآن و حدیث سے یہی پتہ چلا ہے، اور قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ابھی تمہارے پاس کوئی وقت نہیں، تمہارے پاس کوئی گھڑی نہیں ہے، کوئی لمحہ نہیں ہے۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا کوئی ایک شخص بھی یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز تک یہاں پر دوبارہ آ سکتا ہے؟ اس کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ یہاں سے مسجد سے ایک دفعہ نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس آنے کی کیا گارنٹی ہے؟ اس سے بھی قریب آ جائیں، کیا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ یہاں سے وہ اٹھ جائے کہ سارے چلے جائیں گے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، مجھے بولنے پہ اسی دوران موت دے دے، اس کا فیصلہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کو دوران سماعت موت دے دے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موت کا جو وقت ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے، اگلی گھڑی کا پتہ نہیں ہے، تو کیا ہمارا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں نہیں گزرنا چاہیے؟ اب اللہ کے ذکر کی وضاحت ضروری ہے۔ کیا جی اب بیٹھ جائیں مسجد میں، نہ کمائیں نہ کھائیں، نہ نوکری پہ جائیں، نہ ملازمت پہ جائیں، نہ کاروبار کے لیے جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ ذکر ہے؟ نہیں، ذکر کی وضاحت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں ساری وضاحت ہے۔ آپ جائیں رزق کے حلال کمانے کے لیے، حلال کاروبار کے لیے، روزی کے لیے، ملازمت پہ، جاب پہ، جہاں پہ جا رہے ہیں، آپ جب اس کو دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں، آپ اللہ کے ذکر میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں ہیں۔ آپ بیوی بچوں کی روزی کمانے کے لیے، ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں ہیں، اس کو دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں۔ اس پر بے شمار حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، بے شمار حدیث مبارکہ آپ کو میں خطبوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، درس قرآن میں تفسیر پڑھاتے ہوئے یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب و حبیب اللہ، جو نیک اور حلال روزی کمانے والا شخص ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گھر سے کسب معاش کے لیے نکلتا ہے، حلال کسب معاش کے لیے، شرط ہے ہر جگہ پر، حلال کسب معاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہے، وہ مجاہد ہے، اور اس دوران اگر اسے موت آ جاتی ہے فہو شہید، فرمایا وہ اللہ کے ہاں شہید کہلایا جائے گا۔ اگر وہ رزق حلال کی تلاش میں، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے
رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، وہ مجاہد ہے۔ بے شمار اس کے ایسے، اور بخاری شریف میں امام بخاری کئی اور حدیثیں لائے ہیں۔ ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک صحابی گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اتنا سرپٹ گھوڑا دوڑا کے جا رہا تھا کہ اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، پاس سے گھوڑا سارے سڑکیں پکی تو ہوتی نہیں تھی، سارے کچے رستے، تو گھوڑے کے جو سم اتنے طاقتور ہوتے ہیں وہ زمین میں بیٹھتے ہیں اور مٹی اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، تو وہ گرد اڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محفل پہ پڑ گئی۔ اس کو شعور بھی نہ رہا، پتہ نہ چلا، ظاہر ہے وہ جلدی میں جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر بڑے جلال میں آ گئے، تلوار جیسے رکھتے تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم واپس آئے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا یہاں۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ حضور کی محفل تھی اور مٹی ڈل گئی آپ کے اوپر۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو معاف کر دے، یہ اپنے بیوی بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے جا رہا تھا اور اسی خیال میں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اور گواہ رہو یہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، جب تک واپس گھر میں نہیں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بیوی بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ مجاہد ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ مجاہد ہے، یہ مجاہد ہے۔ اور آپ نے حدیث فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو رزق حلال کمانا وہ اس لیے بندہ کماتا ہے کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ مجھے موت آ جائے، دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں اس کا حساب و کتاب دے سکوں۔ اللہ نے حساب و کتاب تو لینا ہے، یہ تو بات طے ہے۔ قرآن پاک میں واضح فرمایا یوم تجد کل نفس ما کسبت، اس دن جس نے جو کمایا ہوگا وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی سامنے ایسے آ جائے گی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ وہ فیصلے کا دن ہے، اس کا نام بھی کیا رکھا ہے یوم یقوم الحساب۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب، وہ دن جس دن حساب کا دن لگا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کی سختی میں کیا آپ کو بیان کروں۔ اللہ کے نبی جب بیان کرتے تھے تو کانپ جاتے تھے، صحابہ کانپتے تھے اور دھاڑنے کی آوازیں آتی تھی، رونے کی آوازیں آتی تھی۔ اور حضرت علی جیسے جواں کبھی ہیکل، امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ جیسا بڑا بہادر کوئی نہیں دیکھا جس نے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے رکھ دیا تھا، کئی 100 من کے برابر کا دروازہ۔ لوگ یہودی آج حیران ہیں کہ علی نے کیا کیا، یہ شخص تھا کیا جس نے پورا اتنا بڑا بھاری دروازہ اکھاڑ کے اپنے کندھوں پہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ جیسا کوئی بہادر نہیں دیکھا، اور اس کی گواہی سارے صحابہ دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں لیکن ہم نے اس اپنے بڑے بہادر اور کبھی ہیکل باپ کو بھی پچھلی رات میں داڑھی پکڑ کر روتے ہوئے اور گڑ گڑا کر آہیں اور بکائیں اس کی سنی، تو ہم نے پوچھا ابا جان خیریت تھی، آپ اس قدر رو رہے تھے؟ کہا سر تجھے کیا بتاؤں، حساب کا دن بڑا سخت ہے، حساب کا دن بڑا سخت ہے۔ یہ تو جناب علی کا معاملہ ہے جو صحابی رسول بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور حضور کے داماد بھی ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جن کے بیٹے جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ یہ اس باپ کا معاملہ ہے۔ تو ہم تو خیر کسی حساب میں بھی پھر اس لحاظ سے نہیں آتے، اس لیے مسلمانوں اس حساب کی گھڑی کو یاد رکھو، ہر لمحہ اس گھڑی کو یاد رکھو، پتہ نہیں ہماری سانسیں کب رک جائیں اور ہم اس دربار میں حساب کے لیے کھڑے ہوں، اور پھر حساب بھی کس دربار میں دینا ہے، کس عدالت میں دینا ہے؟ اللہ اکبر، اس عدالت کا میں کیا بتاؤں، اس عدالت کس کی عدالت؟ اللہ کی عدالت، اللہ کی عدالت۔ اللہ تعالی ہمیں اس عدالت میں سرخرو فرمائے اور اس حساب میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔